بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ میں ابھی آپ سے دو موضوعات پہ بات کروں گا۔ ایک میرا موضوع جو سائفر ہے امریکی سازش کے حوالے سے، جس کے حوالے سے پی ٹی آئی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کر چکی ہے اور اس پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنا تفصیلی موقف جو ہے وہ دے چکے ہیں، اور پھر اس پہ ایک موقف ہمارے جو فوج کے ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب، ان کا بھی موقف اس پہ آ چکا ہے، اور جو اس وقت حکومت ہے وہ بھی اپنا ایک موقف جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دو جو نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہیں، جو ایک میٹنگ عمران خان کی زیر قیادت ہوئی، اس میں بھی کہا گیا کہ یہ مداخلت ہے، اور پھر اس کے بعد جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کے زیر صدارت جو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی سابقہ میٹنگ کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے سائفر کے حوالے سے ان کی توثیق کی گئی، اور جو حالات و واقعات ہیں، جس انداز میں 9 اپریل کو رات 12 بجے جس طرح عدالتیں کھلیں، جس طرح تحریک عدم اعتماد پہ عمل درآمد کروایا گیا، اور اسلام آباد میں جو ایکٹیویٹیز ہوئیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، جن میں جو خاص ایک ہے وہ ہے رات 12 بجے عدالتوں کا کھلنا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کا لگنا، اور سپریم کورٹ کا کھل جانا، اور پھر اسی طرح جو قیدیوں والی جو وین جو پارلیمنٹ کے باہر منگوائی گئیں، پھر جس طرح اس رات جبکہ پرائم منسٹر عمران خان تھے آئینی طور پہ، جب تک نئے وزیر اعظم آ نہیں جاتے، ان کے ہوتے ہوئے ان کے جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کہ جو ان کے ہیڈ ہیں، ان کے گھر پہ جس طرح چھاپا مارا گیا، جس طرح اس وقت کی جو حکومت جو رخصت ہو رہی تھی 9 اپریل کو، اس کے لوگوں کے جس طرح نام کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایکسرسائز کہ اسلام آباد کے مکین یا وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے مناظر اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ اس بات کے عینی شاہد ہیں اور گواہ ہیں۔ اس سے عام آدمی جو میرے جیسا ایک عام پاکستانی ہے، اس کے دل میں یہ تاثر بڑا مضبوط ہوا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں رخصت ہوئی۔ وہ جو جس کو 2 سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگز ہوئیں، جس میں کہا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے، وہ جو مداخلت ہوئی ہے وہ اس سازش کے نتیجے میں ہوئی، جس کا عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں، اور بار بار جس کے حوالے سے تحقیقات کے لیے عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مجھے اب ذاتی طور پہ میں زیادہ گھما پھرا کے بات میں نہیں کروں گا، مجھے جو ابھی گفتگو جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر جناب بابر افتخار صاحب نے جو کل انہوں نے کہا کہ حکومت وقت اگر کوئی کمیشن بنائے تحقیقات کے لیے تو ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی طرح گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے یا اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانے کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا، لیکن اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے میرے جیسا جو ایک عام پاکستانی ہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بھی 2014 میں جو دھاندلی کی تحقیقات کے حوالے سے کمیشن بنا تھا، کیا اس کی رپورٹ بھی اسی طرح آئے گی اگر یہ کمیشن جیسا کہ بننے کے قوی امکانات موجود ہیں؟ یہ کمیشن اب یہ بنائیں گے، لیکن یہ بنانے سے پہلے اس چیز کو یہ 1000% جو ہے انشور کریں گے کہ اس کمیشن کے قیام کے نتیجے یا اس کی تحقیقات کے نتیجے میں کسی بھی طرح کوئی بھی پکڑ میں نہ آئے، بلکہ کوئی گول مول سا فیصلہ آئے جس پہ ہر طرف جو ہے دونوں طرف جو ہے وہ شادیانے بجائے جا سکیں، یعنی اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح دھاندلی کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے آیا تھا۔ میں اس سلسلے میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں عمران خان صاحب کے نام پہ میں یہ پیغام دوں گا، میرا یہ ویڈیو ولاگ عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ آپ نے اس بات کے اب قوی امکانات موجود ہیں کہ یہ آپ جوڈیشل کمیشن یہ بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کے اندر، عام آدمی کے دل میں جو آپ کا بیانیہ بیٹھ گیا ہے، عام آدمی نے جس طرح آپ کے بیانیے کو تسلیم کیا ہے، عام آدمی کے اندر، یہ عام آدمی کے درمیان یا عام لوگوں کے درمیان جس طرح یہ تاثر گلی کوچوں محلوں تھلوں ہوٹلوں
اور مختلف چوراہیں چوکوں اور مختلف عوامی مقامات پہ جس طرح یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو امریکی سازش کے تحت مقامی سہولتکاروں کی مدد سے عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا گیا. اب یہ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی کمیشن یہ ضرور مطلب بنائیں گے. لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کی گارنٹی کے اوپر، کسی کی بھی گارنٹی کے اوپر آپ نے اس کے جو ٹی او آرز ہوں اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. ایک تو اگر آپ اس پہ کوئی کمپرومائز کریں گے تو بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا. اس کے ٹی او آرز پہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور دوسرا آپ نے اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہم اس جو جوڈیشل کمیشن جو چیف جسٹس صاحب مطلب اگر بناتے ہیں، اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ اب یہ کمیشن کسی بہانے سے بنے گا، اس کمیشن کی جو بھی کارروائی ہو، جو بھی پروسیڈنگ ہو، وہ براہ راست تمام ٹی وی چینلز کو پابند کیا جائے کہ وہ بغیر وقفے کے، بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے وہ اس کارروائی کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کریں. پاکستان کا ہر عام شہری، میرے جیسا عام آدمی، ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ پروسیڈنگ مطلب دیکھے جوڈیشل کمیشن کی. اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو، روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے سوالات مطلب کیے جائیں، روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے جرح مطلب کی جائے، اور اوپن جرح کی جائے ہر اس شخص سے جس کے اوپر یعنی کہ شبہ ہے کہ اس نے سازش میں یا سہولت کاری میں کسی طرح اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اگر آپ ٹی او آرز کے اوپر اور اس کی تمام ٹی وی چینلز پہ براہ راست کوریج اور اوپن ایئرنگ کے اوپر اگر آپ کوئی کمپرومائز آپ کریں گے، کسی کے کہنے سے، کسی کی گارنٹی کے اوپر، کسی کی ذمہ داری کے اوپر کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ اس کی کارروائی شفاف ہوگی، اس کا رزلٹ یہ آئے گا، کسی بھی بہکاوے میں آ کے آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے تو ایک آپ کو اس کا سیاسی نقصان ہوگا. دوسرا، جس طرح میرے جیسا ایک عام آدمی ہے، اس نے جس طرح دھاندلی کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اس سے عام آدمی کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور نہیں ہوئے، بلکہ وہ مزید مطلب تقویت جو ہے وہ پکڑ گئے. اور اسی طرح اگر اس کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ تمام ٹی وی چینلز پہ براہ راست نہیں دکھائی جاتی، یا اس کے ٹی او آرز پہ کمپرومائز مطلب کیا جاتا ہے دونوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی یا دونوں چیزوں پہ بھی، تو عام آدمی کے دل میں جو شکوک شبہات ہیں وہ کم ہونے کے بجائے مزید پختہ ہو جائیں گے. ایک تو اس کا یہ نقصان ہوگا، اور دوسرا آپ کو اس کا سیاسی نقصان مطلب ہوگا. یہ آپ کے خلاف پھر کیمپین جو ہے وہ چلائیں گے. دیکھیں، جوڈیشل کمیشن بھی ہم نے اس کے کہنے سے بنایا، لیکن جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات یا کارروائی کے نتیجے میں کوئی سازش یا مداخلت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. یہ اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ دیں گے. کیوں کہ میں بحیثیت عام آدمی، مجھے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ایک بڑا باعزت عہدہ ہے، پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل مطلب عہدہ ہے، مجھے ان کی کارروائی پہ بحیثیت عام آدمی مجھے کوئی یقین مطلب نہیں ہے. کیونکہ جس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائی گئیں، جس طرح اسپیکر قاسم خان سوری کی رولنگ کے اوپر جس طرح فیصلہ مطلب آیا، یا جس طرح وہ پروسیڈنگ مطلب ہوئی، وہ عام آدمی مطلب اس کو قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. پھر وہی چیف جسٹس اور وہی 5 جج جن کے بارے میں ایک عام تاثر مطلب بن گیا ہے کہ یہ جو معزز 5 جج صاحبان ہیں، ان کا بھی اس حکومت کو رخصت کرنے میں، عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کرنے میں کلیدی کردار جو ہے وہ تھا. یہ ایک عام تاثر ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے لیے ضروری ہے وہ اس پہ ایک آزادانہ اور طاقتور اور اچھی شہرت کے عمل افسران اور جج صاحبان پہ مشتمل ایک کمیشن، تحقیقاتی کمیشن مطلب بنائے، جو پاورفل کمیشن ہو، روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ہیئرنگ ہو، روزانہ کی بنیاد پہ اس کی پروسیڈنگ ہو، اور تمام ٹی وی چینلز بشمول سوشل میڈیا کو براہ راست دکھانے کی اجازت مطلب دی جائے. بصورت دیگر آپ کتنی اچھی پروسیڈنگ کریں، کتنی اچھی کارروائی کریں، کتنی غیر جانبدار کارروائی کریں، عام آدمی، میرے جیسا عام پاکستانی اس کی کارروائی کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ اس پہ
یعنی یقین نہیں کرے گا۔ دوسرا جو ابھی پنجاب میں جو جس طرح مطلب ہوا ہے کہ جب حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو تب تو ایک دن میں 3-4 بینچ جو ہے وہ بنے اور ٹوٹے، اور 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ مکمل ہوئی، آئینی ہوئی یا غیر قانونی ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جس طرح اجلت کا اور پھرتی کا مظاہرہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے مطلب کیا، اب اس طرح جب ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری جس طرح مطلب کروائی گئی ہے، اس کے حوالے سے آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 28 تاریخ تک جو ہے اس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ نے ملتوی کر دی ہے۔ اب 28 تاریخ کو جو ہے اس کی سماعت ہوگی، لمبی لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اگر اس کا بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی تو ہے جو ہمارے نظام عدل کو کنٹرول مطلب کر رہا ہے اور جس کی ہدایات پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا میری عمران خان صاحب سے پھر میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے آپ نے ٹی او آرز پہ اور سوشل میڈیا اور مین الیکٹرانک میڈیا کی براہ راست کوریج کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہے اس پہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس میں جو شخصیات جن پہ مشتمل یہ کمیشن بنے گا ان پہ بھی آپ نے کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا، بصورت دیگر آپ کو سیاسی نقصان ہوگا اور عام آدمی تو اس کارروائی کو قبول نہیں کرے گا، اس کے دل میں شکوک و شبہات پختہ ہونے کے بجائے یعنی کمزور ہونے کے بجائے اور مزید پختہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری عدلیہ سے میری درخواست ہے کہ آپ یعنی کہ آپ کے اوپر بہت بڑا آپ کی جو ساکھ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور ساکھ بحال کرنے کا ایک طریقہ مطلب یہی ہے کہ آپ اس کی آزادانہ، شفاف اور میرٹ پہ تحقیقات کروائیں، اور وہ تحقیقات قوم کے سامنے ہوں، قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے، قوم کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، قوم وہ پروسیڈنگ لائیو سوشل میڈیا پہ اور مین الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھے کہ ہماری مزد عدلیہ جو ہے وہ کس طرح اس کی تحقیقات اور پروسیڈنگ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ پھر اس میں جو لوگ ذمہ دار مطلب ٹھہریں ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی مطلب کی جائے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔